جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہی گفتگو کر رہے تھے کہ عدلیہ فوجی معاملات میں مداخلت کر سکتی ہے. نہیں، ایچ آر سی پی کی ایک رپورٹ آئی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی، جس میں کہا گیا کہ 238 کے قریب لوگوں کو ماورائے عدالت جو ہے لوگ قتل ہوئے ہیں، اور اس پہ عدالت سے کہا جا رہا ہے کہ سو موٹو ایکشن بھی لے. یہ سوات آپریشن کے دوران کی بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب، یہ ایک فوجی آپریشن تھا. ایچ آر سی پی اس طرح کی رپورٹ دے رہا ہے 238 جو لوگ ہیں اس میں ان کو اس طرح سے مارا گیا. تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک فوجی معاملہ تھا، فوجی آپریشن تھا، جس کی تائید حاصل تھی پاکستان کی پارلیمنٹ کی جانب سے بھی، پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ان کی جانب سے بھی؟ اور کیا اس پہ اس معاملے پہ عدالت سو موٹو ایکشن لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی؟ یہ کیس کوئی مختلف نہیں ہے مسنگ پرسن سے. اگر ایسی کوئی تجاوز ہوئی ہے اور جن لوگوں نے ماورائے قانون لوگوں کو مارا ہے، قتل کیا ہے، ان کا محاسبہ ہونا چاہیے اور عدالت کو اس میں سو موٹو نوٹس لینا چاہیے. اگر سو موٹس لینا درکار ہے، دس از ون آف دا بیسٹ ایشوز ویئر دا کورٹ شوڈ کم فارورڈ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی لیکن پھر یہ فوجی معاملہ ہے. میرے بھائی، جو ماورائے عدالت قتل ہوتے ہیں یہ روز پولیس نہیں کر رہی ہوتی، چونکہ وہاں ہم ان کا محاسبہ نہیں کرتے، لہذا فوج سمجھتی ہے کہ یہ تو ہم بھی قانون سے بالاتر ہیں. یہاں سول میٹرز میں بھی جہاں پولیس کرتی ہے ماورائے عدالت، روز بند روڈ جو ہے راوی کی اسی کام کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اگر اس میں ہمیں خیال نہیں آئے گا تو پھر وہاں پہ ہم کیسے اپنا فنگر پوائنٹنگ کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں جہاں بھی کوئی انسانی جان ماورائے قانون یا ماورائے عدالت ضیاع ہوتی ہے، وہاں پہ عدالت کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے، تاکہ لوگوں کو اعتماد پیدا ہو کہ ہماری زندگی کا تحفظ جو ہے یا وہ عدالت کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک. اور جس سب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ عدالت اس پہ لے سکتی ہے سو موٹو ایکشن؟ دیکھیں، لے سکتی تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے بہت اہم ہے. اس میں ایک چھوٹی سی مثال دوں بلوچستان کے حوالے سے. بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے امیرکمل مینگل صاحب. ان کا گھر تھا نوشکی میں، تو ہر ویکینڈ نوشکی میں جایا کرتے تھے. تو نوشکی سے باہر جو ہے نا ایک چیک پوسٹ تھی جو آئی جی ایف سی والوں کے انڈر، تو وہاں پر ایک میجر صاحب تھے. تو انہوں نے ان کو جو ادھر گاڑی پہنچی، پھر چیکنگ ہوئی اور کافی بدتمیزی کی. لیکن بعد میں اصل بات جو ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، میں اسی کی تائید میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات یہ جو فوجی ہیں یہ اگر کوئی مثال کو سول ریلیٹڈ یا کوئی اس قسم کی بات کرتے ہیں تو یہ اپنی یا ایون ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر بعض اوقات کوئی جیپ جا رہی ہو، کوئی ٹرک جا رہا ہو اور قصور 100% بھی ان کا ہو، تو آپ یقین کریں کہ یہ جو ہے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، آپ اپنی عزت بچا کے وہاں سے بھاگ جائے. یہ جو ہم سول روٹ کا خواب دیکھ رہے ہیں، یہ خواب اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک جو ہے ہم ان کو انڈر نہیں لاتے. لیکن اس میں قصور پھر ہمارا اپنا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال دوں، آپ نے سوات آپریشن کی بات کی. آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت پہلی میٹنگ ہوئی جس میں مولانا فضل الرحمان، اسفندیار ولی صاحب، نواز شریف صاحب پیش ہوئے تھے نا، تو اس کے بعد آ کے جو پریس بریفنگ دی تھی تو ہماری سول حکومت نے تو اس وقت سرنڈر کر دیا. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہم نے آپریشن کرنے یا نہ کرنے کا اختیار جو ہے نا کیانی صاحب کو دے دیا ہے. بھائی فیصلہ آپ کو کرنا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے آپ امپلیمنٹ کریں، ایکسیکیوٹ کریں. لیکن جب آپ اختیار اس قسم کے دے دیتے ہیں تو پھر آپ فوج والوں سے گلہ نہیں کر سکتے. اور ڈاکٹر صاحب، ہم پھر آپ سے بھی یہ جاننا چاہیں گے 31 جولائی کی اگر فیصلے کی ہم بات کرتے ہیں، 3 نومبر کا جو اقدام تھا اس کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا گیا تھا، اور وہ بھی ایک فوجی ڈکٹیٹر کی جانب سے کیا گیا، پرویز مشرف جو اس وقت تھے. تو اگر آپ نے دیکھا کہ اس طرح کے فیصلے آتے ہیں عدالتوں کی جانب سے، اور 31 جولائی کا ایک بہت پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم فیصلہ ہے، اس میں بھی غیر آئینی غیر قانونی، تو کوئی کل کو فوج کا کوئی بھی اقدام ہو اس کو پاکستان کی عدالت جو سپیریئر جو کورٹ ہے، سپریم کورٹ، وہ اس کو کر سکتی ہے، کالعدم قرار دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی؟ بالکل کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے. لیکن چونکہ ماضی میں ہم کرتے نہیں آئے نا، لہٰذا ابھی تک ہماری پرسیپشن میں بات آ نہیں رہی ہے. اگر ماضی میں ہم کرتے آئے ہوتے تو وہ اور بات تھی. اس سے پہلے ہمارے پاس کوئی مثال نہیں ہے جہاں ہم نے آرمی کو انٹرونشن کو کہا گیا ہو کہ یہ جی ایبنیشیو وائڈ ہے. لیکن ایک اچھا آغاز ہوا ہے. ان شروعات کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے، اور میسج شوڈ بی کنویڈ that who calls the shots. لا اینڈ آرڈر کے متعلق عدلیہ ایک واحد ادارہ ہے which calls the shots. اس بات کو ہمیں پوری عوام کو باور کرانا چاہیے.
جی تو ڈاکٹر صاحب پھر یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں پھر سپریم کون ہے؟ پاکستان کا آئین ہے، سپریم کورٹ ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، میڈیا ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، سپریم کون ہے اس وقت پاکستان میں؟ سپریم آئین ہے، ادارے اپنے اپنے احاطہ میں سوورن ہیں، اپنے اپنے احاطہ میں انڈیپینڈنٹ ہے، لیکن سوورنٹی جو ہے وہ صرف آئین کی ہے۔ ہماری صرف خواہش یہ ہے کہ ہاں جی جو بھی آئین نے دائرہ تعین کیا ہے کسی ادارے کا، اس دائرہ میں رہتے ہوئے وہ بالکل انڈیپینڈنٹلی بیہیو کرے۔ ٹھیک، تو پاکستان کا آئین سپریم ہے۔ آخری لفظ کہہ دوں، مثال کے طور پر آپ دیکھیں آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی لا اینڈ آرڈر کی ایسی سچویشن پیدا ہونا تو سول اتھارٹیز فوج کو طلب کر سکتی ہے، لیکن ایک بہت اہم بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ جو کچھ کریں گے وہ سول اتھارٹی کی سب آرڈینیشن میں کریں گے، یہ آئین کی پروویژن ہے، اور یہی ہمارا جو ہے نا یہ بیسک پوائنٹ ہونا چاہیے۔ تو لیکن آئین ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی پھر پارلیمنٹ بناتی ہے اور پھر ان کو جب چیلنج کر دیا جاتا ہے کورٹس میں تو پھر ایک بڑی ایمبیگوٹی آ جاتی ہے اور سامنے، اور لوگ پھر اس پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک آئین بنایا، پھر اس کو کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا، باقی معاملات ہوتے ہیں اس پہ کورٹ خاموش رہتی ہے، تو پھر کنفیوژن آپ کو لگ نہیں رہا یہ صرف ہم باتوں تک صرف ڈیبیٹ؟ یہ جو آپ نے کنفیوژن کا لفظ استعمال کیا نا، یہ بہت اچھا لفظ ہے۔ دیکھیں جب آپ کنفیوژن کی بات کرتی ہیں نا، اس کا مطلب آپ سوچ رہی ہیں، آپ مائنڈ اپلائی کر رہی ہیں، وہیں سے تو راستے نکلتے ہیں۔ تو یہ جو گو کہ میں تو میرا سٹانس تو آپ سب کو پتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ اگر لوگ یہی بات کرنی شروع کر دینا کہ یہاں کنفیوژن ہے یہاں کنفیوژن ہے، تو اس کا مطلب ہم ایک بات سوچ رہے ہیں، کہیں جا کے پھنس گئے ہیں، اور پھر ہم راستہ بھی نکال لیں گے۔ تو کنفیوژن کوئی اتنی بری چیز نہیں ہوتی۔ کنفیوژن بری چیز نہیں ہے۔ آخری بات ڈاکٹر صاحب آپ کیا کریں گے؟ آئین سپریم کے حوالے سے ہم پھر بار بار بات کرتے ہیں اور بہت سارے اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ادارے ساورن ہیں، اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام کریں، اور پاکستان کا آئین سپریم ہے۔ آئین جب سپریم ہے تو امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ آپ کو کیا لگے گا؟ کیونکہ یہاں تو ہر ایک ادارہ جو ہے اسی کو ہم اگر بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہم ہی سپریم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور جو آدمی ہے نا پارلیمان میں وہ کہتا ہے لا میکر بھی میں ہوں، ایگزیکیوٹر بھی میں ہوں، اور منصف بھی میں ہوں۔ تھانے دار جو ایگزیکٹو کی علامت ہے وہ کہتا ہے جی میں انتظامیہ بھی ہوں، میں مقنع بھی ہوں، اور میں انصاف بھی کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے عدالت بھی کبھی جھول مار جاتی ہے اور کہتی ہے ہم قانون بنائیں گے اور ہم آئین بھی بنائیں گے اور ہم اس کو عمل درآمد بھی کرائیں گے۔ وی شوڈ ریمین ان آر اون لمٹس جو کہ آئین نے بنایا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کنفیوژن جس کی بات آپ کر رہی ہیں اور جس کی ایکسپلینیشن جج صاحب نے دی ہے وہ شاید کم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آخری بات طارق صاحب آپ سے کرنا چاہیں گے، کنفیوژن تو انہوں نے ذکر کر دیا کہ کنفیوژن برقرار رہتا ہے اگر اس طرح کے معاملات ہوں، کیا آپ مستقبل میں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری عدالتیں اتنی سپریم ہوں گی کہ ہر قسم کے معاملات کا جائزہ لے سکتی ہیں بشمول پاکستان کی آرمی کو بھی؟ نہیں دیکھیں بی بی، گزارش یہ میں کہتا ہوں یہ انہوں نے ایک پرنسپل سٹینڈ لیا ہوا ہے، ان پر بہت بھاری ذمہ داری آ گئی ہے، لیکن سائملٹینیسلی ہم پر بھی ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پر ہم مس کنسیوڈ قسم کی لیٹیگیشن عدالتوں میں نہ لے کے جائیں، تو ان کا بوجھ کم کریں اور ان کو اپنے جو بیسک کام ہے ان کی طرف کانسنٹریٹ کرنے دیں۔ دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو 20,000 کیس نارمل لا میں ان کے پاس آئے ہوئے ہیں، اگر وہی فیصلے ہونے شروع ہو گئے اور بڑے طریقے کے ساتھ فیصلے، تو دیکھیں لوگوں کو خود بخود انصاف ملے گا اور ان کا کانفیڈنس بڑھتا جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کچھ ذمہ داری ہم بھی نبھائیں، لیکن بعد اوقات ہمارے لوگ جو ہے نا وہ اپنی لیڈری کے چکر میں جو ہے نا وہ شو بنانے کے لیے فضول قسم کے جو ہے نا مس کنسیو لیٹیگیشن شروع کر دیتے ہیں، جس سے لوگوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے اور ان کا بھی امیج خراب ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ جسٹس طارق صاحب، آپ کا شکریہ۔ ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب آپ کا شکریہ۔ قاضی انور صاحب پروگرام کے دوران میں اٹھ کر چلے گئے لیکن انہوں نے بتایا نہیں کہ ان کو کیوں جانا پڑ گیا۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ خالد انور صاحب سے بات کی۔ آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی کہ کیا عدلیہ فوجی معاملات میں مداخلت کر سکتی ہے، نہیں کچھ ذکر ہوا کہ پاکستان کا آئین سپریم ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے یا عدالتیں سپریم ہے۔ ایک بات جو ڈسکشن میں سامنے آئی کہ پاکستان کا آئین سپریم ہے، اس پر اگر عمل درآمد ہو اور انصاف کے مطابق اگر فیصلے اور پاکستان کے ہر شہری کو سپیڈی جسٹس اور قانون اور انصاف کے مطابق ایک بالادست ادارے کے طور پہ ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے میں انصاف کا بول بالا ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے عاصمہ چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔